انکل ہم ادھر کیوں آئے ہیں بتائیے تو صحیح، ایمان جہاں وہاں دیکھتی بولی۔ جب وہ آدمی رکا اور اس کے پھولے گال کو چھوا، ایمان کا دل سکڑا۔ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسکندر شاہ اور زہرا شاہ نے دونوں کو بتایا ہوا تھا کہ جب کوئی آپ کو ساتھ چلنے کا کہے یا غلط ارادے سے ہاتھ لگائے تو ایسا نہیں ہونے دینا، نہ ساتھ جانا ہے، فوراً اسے ہمیں بتانا ہے۔ پر ایمان کیسے بتاتی، وہ تو اسے بابا کا کہہ کر لایا تھا۔ وہ 6 سالہ بچی ڈری سہمی کھڑی تھی، کیسے بتائے اپنے بابا کو، اپنی ماما کو؟ وہ تو ان کا اچھا انکل پلس دوست، اور اب ایمان کو ڈر لگ رہا تھا اس آدمی سے، اس سنسان جگہ سے۔ تم بہت پیاری ہو، اپنی ماں سے بھی زیادہ، تم میرے ساتھ چلو گی نا؟ ایمان کا چھوٹا سا دل لرز رہا تھا جب کوئی بڑی عمر کا آدمی اس کے گال کو سہلا رہا تھا۔ اسے وہ عابد انکل بالکل نہیں لگا، کوئی بہت خراب انسان لگا۔ نہیں انکل، آپ گندے ہیں۔ اس نے فوراً سے نہ میں سہلایا اور فوراً منہ پر بول دیا، ہاں گندا ہوں ہاں۔ نہیں میری چڑیا، تمہارا انکل بہت اچھا ہے، آؤ چلو میرے ساتھ۔ نہیں، میں اپنے بابا کو بتاؤں گی، آپ اچھے انکل نہیں ہو۔ چھوٹی سی ایمان دو پونیاں جلاتی بولی، تم تو اچھی بچی ہونا اور میں تمہارا اچھا انکل، بابا کو کچھ نہیں بتانا۔ وہ غلیظ نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو وہ ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، پر پہلے وہ اسکندر شاہ کو مکمل طور پر برباد کرے گا، پھر اسے حاصل کرے گا۔ ارادہ تو اس کا کچھ اور شیطانی تھا، پر اللہ نے اس شیطان سے ننھی کلی کی حفاظت کرنا تھا۔ اس کا دل پھیر دیا۔ ہم ایک گیم کھیلنے آئے ہیں۔ عابد اسے کرسی پر بیٹھاتے بولا، کون سی گیم انکل؟ ایمان کرسی سے اترنے لگی جب عابد نے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ میں تمہاری ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں تم روگی اور اپنے بابا کو پکارو گی، اگر تم نے ایسا کر لیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بتاؤ کرو گی؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، اب بوڑھی انکل ہو، چھوڑو مجھے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں بہت دور لے جاؤں گا۔ عابد آنکھیں دکھاتا بولا، پھر چھوڑ دو گے نا؟ ایمان نے تائید چاہی، ہاں، اور میں تو آپ کا دوست ہوں نا، کیسے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ڈھیر ساری چاکلیٹ دوں گا۔ ایمان کی آنکھیں چمکی چاکلیٹ کے نام پر۔ ڈن انکل، پر میں روؤں گی کیوں؟ ایمان پرسوچ انداز میں بولی، یہی تو گیم ہے کہ تمہیں رونا ہے، اور اگر تم اس میں پاس ہو گئی تو گیم جیت لو گی اور وہ ساری چاکلیٹ اور ٹوائے تمہارے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد عابد نے جیسے سمجھا ایمان نے ویسے ہی کیا اور اس نے ویڈیو بنا لی جس میں ایمان رو کر اسکندر شاہ کا پکار رہی تھی، کہاں ہے میری بیٹی؟ میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ اسکندر شاہ کرسی سے اٹھ کر اس کو کالر سے پکڑ کر داڑا، تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے۔ عابد اطمینان سے بولا، کیا چاہتے ہو؟ اسکندر کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی، فقط تمہاری۔ وہ رکا۔ اسکندر شاہ کا دل دھڑکا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہیں اس کی بیوی تو پراپرٹی؟ اسکندر شاہ نے گہرا سانس جوڑا، تو یہ تھی تمہاری نیت؟ اس لیے تم نے مجھے گھر تک رسائی حاصل کی، اس کے لیے تم نے مجھے رسوا کیا؟ تم دوست کے نام پر دبا ہو اتنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اگر کوئی آپ کا اپنا نہیں ہوتا، خاص طور پر دوست ہی دشمن بن جاتا، کیونکہ کب سے اسکندر پر مصیبتوں نے ڈیرا جمایا تھا، سب ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ لوگ جو کل اس کی شہرت کی وجہ سے اس کے گن گاتے تھے، آگے پیچھے پھرتے تھے، مصیبت میں پوچھنا گوارا تک نہ کیا تھا۔ صحیح کہا میں نے تو تمہیں دوست سمجھا ہی نہیں، شروع سے تمہیں دشمن مانا ہے۔ اب تمہارا دل اتنا اچھا تھا اور ہے، تم مجھے دوست مانتے آئے، ساری باتیں، سارے راز شیئر کرتے۔ عابد کہہ کر لگا اٹھا، ایک مشورہ ہے، رکھ لو میری طرف سے، کبھی کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ بھروسہ توڑ کر وہ آدمی اسے مشورہ دے رہا تھا اور اسکندر شاہ زرزوں کی زد میں تھا۔ کسی پر اندھا دھند یقین کر لینا بھی بڑی حماقت ہوتی ہے، انسانوں کو پرکھنے کا ہنر آنا چاہیے، نہیں تو برباد ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ اسکندر کے دل سے آواز آئی کہ کیسے وہ اس آدمی کی نیت پہچان نہ سکا۔ پہلے میری بیٹی کو چھوڑو، تم جہاں سائن کرو تمہاری بیٹی گھر پہنچ جائے گی۔ اسکندر نے جبر کا فائل پر سائن کیے اور باغنے کے انداز میں آفس سے نکلا۔ پیچھے عابد اس کی جگہ بیٹھ کر پھولے نہ سمایا، وہ جیسے ہی گھر آئے، ایمان تو گھر پر موجود تھی، پر ایک بوڑھی خبر اس کے انتظار میں تھی۔ اس کے گھر کی نیلامی ہو رہی تھی، شاہ ویلا کی نیلامی، کیونکہ ساری کمپنیوں نے ان کا مال لینے سے منع کر دیا تھا، جس سے اس پر کافی بوجھ پڑا تھا۔ جو ڈیلز اس نے لی ہوئی تھی وہ سب کینسل ہو گئی تھی۔ اسکندر شاہ اسی دن اپنے بچوں کو لے کر اسلام آباد میں آ گئے۔ وراثت میں ملی جائیداد وہ عابد کے نام کر چکا تھا، اور جو اس کا بزنس تھا وہ سب تباہ ہو چکا تھا۔ اس کو ضبط کر لیا گیا تھا کہ اسکندر پر الزام لگ چکے تھے، وہ غیر قانونی کام کرتا ہے، جس کی بنا پر حکومت نے وہ ساری پراپرٹی ضبط کر لی، اس کی کمپنی بند ہو گئی تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ کا کیس دائر ہو چکا تھا اسلام آباد کے ووڈ ہاؤس میں، جہاں وہ اکثر
ہالیڈیز میں آتے تھے اس وقت اسکندر اور زارا پریشان سے بیٹھے تھے۔ ایمان پاس بیٹھی گیم کھیل رہی تھی اور سمیر کھڑکی میں کھڑا اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر تیش سے بڑا کھڑا تھا۔ اسکندر شاہ کو وہ سب جانے کا دکھ نہیں تھا، اسے بس اپنے بچوں کی فکر تھی کہ ان کا کیا بنے گا، وہ آدمی کہیں جہاں نہ پہنچ جائے۔ اسکندر کی کچھ خفیہ جائیداد تھی جو اس نے ایمان اور سمیر کے نام کر رکھی تھی، اس کا عابد کو پتہ نہیں تھا، نہیں تو یہ بھی ہاتھ سے چلا جاتا۔ عابد نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ بزنس ٹائکون کچھ بھی نہ کر سکا اور سب کچھ اس کے ہاتھ سے ریت کی مانند نکلتا چلا گیا، اور جب اس کی وجہ پتہ چلی تب عابد سب کچھ اپنے نام کروا چکا تھا۔ انہیں جہاں آئے ہوئے محض چند دن ہی ہوئے تھے، اسکندر اپنے وکیل سامد صاحب کو بلوا چکے تھے اور انہیں کچھ ثبوت پیش کیے جس میں عابد کی ریکارڈنگ تھی جو اس نے آفس روم سے کی تھی جب عابد نے اس سے سائن لیے تھے، اور بھی کچھ ثبوت اس کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ سامد صاحب نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، یہ ثبوت عدالت میں پیش کرے گا۔ اسکندر کو کچھ حوصلہ ملا، عابد کی سامد صاحب پر نظر تھی، وہ اکثر آفس میں اسکندر سے ملاقات کے لیے آتا تھا اور اس سب موقع کے بعد اسے یقین تھا کہ اسکندر اس سے رابطہ ضرور کرے گا۔ یہ ہوا سامد کے ذریعے اسے پتہ چل گیا تھا کہ اسکندر اپنے بچوں کے ساتھ اسلام آباد ہے اور اس پر کیس کروا رہا ہے۔ کچھ دن آبا نے ان پر نظر رکھی اور پھر اپنے پلان کو تکمیل دینے کا سوچا۔ رات کا وقت تھا جب وہ سب کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے جب سامد صاحب کی کال آئی کہ صبح ان کی پہلی سنوائی ہے۔ اسکندر اور زارا اسی بابت بات کر رہے تھے جب انہوں نے سمیر اور ایمان کو سونے کا کہا۔ دونوں خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ ایمان اپنے کمرے میں آگے سو گئی اور سمیر کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور رات کو گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر اپنی پسندیدہ جگہ جو کہ گھر سے تھوڑی دور تھی وہاں جا بیٹھا۔ سو چکا روح اس سے جانب تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب گھر کے باہر قدموں کی آواز آنے لگی۔ اس سے پہلے اسکندر اور زارا کوئی ایکشن لیتے دار سے کوئی دروازہ توڑ کر اندر آئے۔ یہ عابد اور اس کے آدمی تھے۔ سربرائز! عابد نے مکرو کہہ کر لگایا۔ اف یار، تم یہاں ہو، جانتے بھی ہو کہ میرا زارا جی پہ دل آ گیا ہے، پھر بھی اسے چھپا کر لیا ہے۔ کافی غلط بات ہے نا بھابی جی؟ اسکندر شاہ کا پارا ہائی ہوا۔ عابد نکل جاؤ میرے گھر سے، نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اسکندر کی دار گونجی، وہ تو میں کرنے آیا ہوں۔ عابد نے کہا۔ زارا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسکندر زارا کی چیخ گونجی جب عابد نے کہتے ہی پسٹل کا رخ اس کی جانب کیا، وہ ٹھا کے ساتھ گولی چلا دی۔ نہیں اسکندر، یہ تم نے کیا کیا کمینے انسان؟ زارا کی چیخ گونجی جب ایمان ہڑبڑا کر دوڑی باہر آئی۔ ماما، بابا کو کیا ہوا؟ اسکندر کے دل کے مقام پر گولی لگی تھی اور وہ خون سے لت فرش پر گرا، اسے سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ کپاتے ہاتھوں سے اسکندر کا چہرہ تھام کر چومتے روتے ہوئے بولی، جبکہ ایمان خاموش بت بنے کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ عابد زارا کی طرف بڑھا اور اسے اپنے پاس کھینچا۔ چھوڑو مجھے درندے! زارا نے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ عابد ہڑبڑائے اور غصے سے اس کو دور دھکیل کر دوسری گولی بھی چلائی کہ زارا شاہ تڑپتی اسکندر کے برابر گری۔ ماما! ایمان کی چیخ گونجی۔ بھیا! ماما! ایمان بامشکل بولی، کیونکہ اسکندر کو نہیں پر زارا کو لگنے والی گولی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ جب اسے سمجھ آئی کہ اس کے باپ کو بھی گولی لگی ہے، زارا نے سسکتے ایمان کو پاس بلا۔ سمیر! وہ سمیر کا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ زارا نے ایمان کی گلابی گال پر اپنا خون آلودہ ہاتھ پھیرا اور آنکھیں موند گئی، جبکہ ایمان بنا پلک جھپکائے ماں باپ کو خون میں لت دیکھ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا ذہن یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ آدمی آگے بڑھا اور ایمان کو گھسیٹنے لگا، نکل! میرے ماما بابا کو کیوں مارا؟ انکل! میرے ماما بابا کو کیوں مارا؟ ایمان روتے ہوئے چیخی۔ آپ گندے انکل ہو، چھوڑے مجھے بھیا! کہاں ہو آپ؟ دیکھو، گندے انکل نے ماما بابا کو مار دیا۔ وہ آدمی اس کو کھینچ کر بند کمرے میں لے گیا اور وہ چیختی چلاتی اپنی ماں اور باپ کی لاشوں کو دیکھا اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ چلو آج تمہارا پیارا دوست بتائے گا تم کتنی پیاری ہو، ہا ہا ہا! مانو ڈارلنگ، تمہاری ماں کو بتانا چاہا پر وہ تو مر گئی دنیا سے، اب تم کو بتاؤں گا۔ وہ آدمی ہوس ٹپکاتی نظروں سے ایمان کو دیکھا، عجب لہجے میں بولا، نہیں تم گندے ہو، بوڑھے ہو، میرے ماما بابا کو مارا، بھیا مجھے بچاؤ، بھیا بابا ماما بچاؤ، سمیر بھیا! سمیر کو لگا ایمان اسے بلا رہی ہے۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرانے لگا، جیسے کچھ برا ہو گیا ہو، بہت برا، جیسے کچھ چھن گیا ہو۔ وہ گہرے سانس لینے لگا، اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ جب ایک خیال کے تحت وہ اٹھا اور گھر کی جانب دوڑ لگائی۔ گھر دور نہیں تھا پر اس کے لیے وہ کافی لمبا سفر لگا۔ دوبارہ وہ گرا، اس نے گھٹنوں پر گہری چوٹ آئی، پر پھر وہ گھبراتے دل کے ساتھ اٹھا اور گھر کی طرف بھاگا۔ عابد اس کو بیڈ پر دھکا دے کر مڑا اور دروازہ بند کرنا چاہا۔ انکل دروازہ کھولو، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ ایمان اس کو بازو سے کھینچنے لگی اور عابد کہہ لگا رہا تھا، جب گھر ہے تو اس
تو آس پاس آدمی کچھ چھڑکتے نظر آئے پر اس کا دل اندر جانے کو ہمک رہا تھا۔ وہ جیسے لونچ میں ساکت رہ گیا، قدم وہی جم گئے، دل جیسے پھٹ جائے گا، جان نکل جائے گی۔ وہ وہیں دروازے پر گر پڑا۔ سامنے اسکندر شاہ اور زارا کا ساکت خون میں لپٹا وجود پڑا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ گہرے صدمے میں چلا گیا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، تو کیا اسی لیے کہ ماں باپ بچھڑ گئے تھے؟ وجود ٹھنڈا پڑ گیا، اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ دل بند ہونے لگا، سانس اٹک گئی اور پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ناقابل برداشت درد تھا کہ جسم کپکپانے لگا۔ ممکن تھا کہ حواس کام کرنا چھوڑ جاتے جب آدھے کھلے دروازے سے ایمان کی چیخیں جو اسے بلا رہی تھی، بھیا بھیا کہہ رہی تھی۔ سمیر کے حواس بحال ہونے لگے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ فوراً سے سمجھ گیا کہ اندر کون ہے اور کس نیت سے ہے۔ سمیر نے لہو رنگ آنکھوں سے دروازے کی سمت دیکھا اور پھرتی سے اٹھا۔ ماں باپ تو جا چکے تھے، اب بہن تھی جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی بھلا کب اپنی بہنوں کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو سایہ ہوتے ہیں اپنی بہنوں کا، وہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر بھائی سمیر جیسا ہو تو اگلے کی ہستی مٹانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ وہ چھوٹا ضرور تھا پر اپنی بہن کی حفاظت کرنا خوب جانتا تھا۔ اس کا آنگ آنگ جلتی بھٹی میں لوہے کی طرح جل اٹھا تھا۔ ایک دم سے اس میں ہمت مجتمع ہوئی تھی اور وہ ایک سخت فولاد بن چکا تھا۔ سمیر کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ وہ قسمت کے اس ستم ظریفے پر ہلا ضرور تھا، ڈگمگایا ضرور تھا، پر اس کی ہمت اس کی گڑیا نے بندھائی تھی۔ وہ بھاگا، کچن میں گیا اور سبزی کاٹنے والی بڑی چھری اٹھا کر اس کمرے میں گیا۔ آگے کا منظر دیکھا، سمیر کے سامنے ہی بطور کلیم چھا گئے۔ جہاں عابد کمینگی کی حد پار کرتا ایمان کو بیڈ کے ساتھ باندھے جھکنے لگا تھا، اسے لگا کہ ایمان ہی اکیلی بچی ہے۔ سمیر کو شاید اس کے آدمی مار چکے ہیں، بٹ سمیر کو اللہ نے بچانا تھا اور اس نے اپنی بہن کو۔ سرعت سے سمیر نے چھری جو کافی بڑی اور نوکیلی تھی اس کی کمر میں ماری کہ عابد اچانک ہوئی کارروائی پر بلبلا اٹھا۔ خون تیزی سے اس کی کمر سے نکل رہا تھا۔ وہ تکلیف سے پیچھے ہٹا جب سمیر نے وہی چھری اس کی ٹانگ میں ماری۔ عابد نے گندی گالی نکالی اور چیختا فرش پر بیٹھا چلا گیا۔ جب سمیر چھری پھینک کر ایمان کی طرف بھاگا جو چیخا بے ہوش ہو چکی تھی، اس نے تیزی سے اس کے ہاتھ کھولے اور اسے گود میں اٹھایا۔ سمیر باہر نکلنے لگا تھا کہ واپس مڑ اور عابد کے منہ پر تھوکا۔ اسے جلدی سے یہاں سے نکلنا تھا اور اگر اس کے آدمی جو باہر پیٹرول چھڑک رہے تھے ان کے قدموں کی آواز آ رہی تھی جیسے وہ اندر آ رہی ہیں اور عابد داڑ کا انہیں بلا رہا تھا۔ جیسے سمیر دروازے تک گیا، عابد نے کڑاہتے سمیر پر فائر کیا پر وہ گولی سرسراتی بے ہوش ایمان کی ٹانگ میں لگی۔ عابد کے ہاتھ لڑکھڑانے کی وجہ سے ایمان کو گولی لگی تھی، مانو سمیر چیخا تھا جب ایمان تڑپی بے ہوش ہو گئی۔ خون تیزی سے اس کی ٹانگ سے بہہ رہا تھا، بہہ کر فرش پر گر رہا تھا اور سمیر ایمان کو سینے سے بے باہر کی طرف بھاگا۔ اسے لگا جیسے اس کے ماں باپ کہہ رہے ہوں، سمیر ایمان کو کچھ مت ہونے دینا، اسے بچا لو، بھاگو یہاں سے، ہماری فکر مت کرو، جاؤ جلدی، تمہیں ہمارا بدلہ لینا ہے۔ بہتی آنکھوں سے سمیر نے اسکندر زارا کے بے سدھ بے جان پڑے وجود کو دیکھا اور دوسرے دروازے سے بھاگا۔ اسے کچھ بھی کر کے ایمان کو بچانا تھا۔ کہاں تھے کمینوں، پکڑو اس کالی کو، عابد نے اپنے آدمیوں سے کہا اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ سمیر ایمان کو اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ رات تھی اور ان لوگوں کو کافی مشکل ہوئی۔ سمیر بھاگ کر کافی آگے نکل آیا تھا، وہ آدمی بھی اس کے پیچھے ہی تھی جب اس کو سامنے سے گاڑی آتے دکھا دی۔ سمیر گاڑی کے سامنے آ گیا۔ چلانے والے نے زوردار بریک لگائی۔ وہ ڈرائیور تھا اور پیچھے ایک مرد اور عورت بیٹھے تھے۔ جب گاڑی کے اچانک بریک لگانے پر وہ بھی حیران ہوئے۔ صاحب کوئی بچا ہے، ڈرائیور نے بتایا تو کمال صاحب باہر نکلے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلنے سے سمیر کو نظر نہیں آ رہا تھا، پر ڈرائیور اور اس کا صاحب گاڑی سے اتر کر بھاگے، تیزی سے اس طرح بڑھے کہ وہ سمیر کی گود میں بچی کی ٹانگ سے خون نکلتا دیکھ چکے تھے۔ بیٹا کون ہو آپ؟ انکل میری ہیلپ کرے، میری بہن کو گولی لگی ہے، سمیر نرم آواز میں بولا۔ آؤ چلو ہاسپٹل لے چلے۔ وہ آگے بڑھے اور ایمان کو لینا چاہا پر اس نے انکار کر دیا۔ چلو بیٹا جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ ان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی جانب موڑ دیا۔ سمیر اور ایمان کو سالن میں دیکھا، ان کو تشویش ہوئی۔ ساتھ بیٹھی عورت ایمان کے لمبے بال سلجھا رہی تھی اور سمیر کے سر پر پیار دیا اور تسلی دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل تھے اور سمیر روتا ہوا ICU کے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیٹا ہمیں بتاؤ کیا ہوا، یہ سب آپ کے پیرنٹس کدھر ہیں؟ سمیر نے روتے ہوئے ان کو سب بتا دیا، جس سے ان کا کمال صاحب اور ان کی بیوی حیران رہ گئی۔ انکل میرے ماما بابا، سمیر یکدم بڑبڑایا۔ اسے یاد ہے کہ وہ لوگ اس کے گھر کو آگ لگانے والے تھے۔ بیگم تم بچی کا خیال رکھو۔
کمال صاحب کہہ کر سمیر کو لیے باہر کی جانب بڑھے. اس نے پولیس کی فورس منگوا لی اور سمیر کو بھی بتایا کہ تم بالکل مت گھبراؤ، میں پولیس میں ہوں. یہ سن کر سمیر کو حوصلہ ملا تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے. پولیس کی بھی کافی گاڑیاں تھیں اور فائر بریگیڈیئر کی گاڑی آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ دیکھ کر سمیر چلاتا ہوا گاڑی سے نکل کر بھاگا، پر آگ کافی تھی. ووڈ ہاؤس تباہ ہو گیا تھا، سب جل گیا تھا. جب ہی پولیس کے ایک آدمی نے اسے پکڑا اور سائڈ پر پڑے 2 وجود کی طرف لے آئے. آپ بدر اس کے آدمی آگ لگا کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے. کمال صاحب جب ہسپتال تھے تبھی پولیس کو اس جگہ پہنچنے کا کہا تھا. وہ بر وقت انہوں نے جلدے گھر سے ان کو نکال لیا تھا. سمیر ہول اٹھا تھا. اف اتنا برا ہوا تھا ان کے ساتھ، اتنا حسد، اتنی جلن تھی آبادر کو کہ وہ دوست کو ہی تباہ کر گیا. ان کی زندگی پلٹ کر رکھ دی. اس بات ستم کے ان کی جان لینے کے بعد چلانے کی گھناؤنی حرکت. وہ چھوٹا سا بچہ پھول پھول کر رو رہا تھا، اتنا کہ وہاں کھڑے سب افراد کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. بس سمیر نے چپ ساتھ لی تھی. کمال صاحب نے ان کی تدفین کرائی تھی اور ان کی بیوی ایمان کے ساتھ رہی. ایمان کے ٹانگ سے گولی نکال لی گئی تھی، پر جب اسے ہوش آیا تو وہ اتنا چیخی تھی. اس کی نظروں کے سامنے وہ بھیانک منظر گھوم رہے تھے. جبھی وہ بے ہوش ہوئی تھی ڈاکٹر نے نروس بریک ڈاؤن کا بتایا تھا، جو کہ اتنا شدید رد عمل دیکھا گیا تھا کہ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تھا. ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی تھی اس کو ٹینشن اور گزرے واقعہ سے دور رکھا جائے، نہیں تو اگلی بار یہ اپنا دماغی توازن کھو دے گی یا پھر جان کو خطرہ ہوگا. کمال صاحب نے سمیر کو یہ بات بتا دی. سمیر عمر میں چھوٹا تھا، پر اس واقعہ نے اسے کافی بڑا بنا دیا تھا. اس کا بچپن چھن گیا تھا اور وہ ایک ذمہ دار بائک تھا، اپنی بہن کا خیال رکھ رہا تھا. سمیر کے چہرے پہ ہی ماں وقت چھائی سنجیدگی اور بے چین لب، خاموش آنکھیں جن میں ایک لپک تھی دشمن کے چھترے اٹھا دینے کی. کمال صاحب اور اس کی بیوی ان دونوں بہن بھائیوں کو اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے. سمیر جو خاموش رہتا، ایمان کے پاس آ کر باتیں کرتا، اسے لاڈ کرتا، کرواتا، پیار کرتا، اس کے بال بناتا، اسے اپنی بازو میں سلاتا، اسے آہستہ آہستہ چلانے کی کوشش کرتا. پر ایمان بنا سہارے کے قدم بھی نہیں اٹھا پاتی تھی. اگر کبھی اٹھاتی تو لڑکھڑا کر گر جاتی. سمیر نے ماں اور باپ کی طرح ایمان کا خیال رکھا. وہ جب بھی ماں باپ کا پوچھتے سمیر یہی کہتا کہ وہ اللہ کے گھر گئے ہیں، آ جائیں گے. پر ایمان روٹھ جاتی. پتہ تو اسے بھی تھا اس کے سامنے ان کو گولیاں لگی تھی، پر دل ماننے کو تیار نہیں تھا اور نہ دماغ قبول کر پا رہا تھا. سمیر اپنی ہستی کو بلا بیٹھا تھا. سب کچھ ایمان تھی اور کچھ نہیں. ان دنوں کمال اور اس کی بیوی نے کافی خیال رکھا. سمیر کو بہت سمجھایا. ان کا اپنا بنگلہ تھا اسلام آباد، جہاں وہ لوگ گھومنے آتے تھے. اس دن بھی دونوں میاں بیوی آ رہے تھے. کمال صاحب کے بچے آؤٹ آف کنٹری میں رہائش پذیر تھے. ان کے اس بنگلے کا خیال بوا رکھتے تھے، اور جب سے ان کو سمیر ایمان کی سٹوری کا پتہ چلا تھا تو وہ ان پر جان مارتی تھی. بہت خیال رکھا ان کا. کمال صاحب کو واپس جانا تھا، اس لیے وہ سمیر ایمان اور ساتھ بوا کو بھی کراچی لے آئے، کیونکہ ایمان ان کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکی تھی.